میرا دل کر رہا ہے کچھ حسن کا تذکرہ کر دوں. کر دوں؟ ایسے ہی سنیں گے؟ تھوڑا بول کر سنیے. سبحان اللہ بولنے سے تو گناہ نہیں ہوگا میرے خیال سے. سبحان اللہ سبحان گناہ ہے کیا؟ تو سبحان اللہ بول لیجئے. اگر سننا چاہتے ہیں، خواہش ہے، تو تھوڑا مسکراہٹ ادھر بانٹیے، تھوڑا سبحان اللہ بولیے، لگے کہ ہاں ہم زندوں کی بستی میں باتیں کر رہے ہیں. اما عائشہ صدیقہ کائنات کی سب سے لئیقہ فرماتی ہیں کہ لوگوں، حضرت یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹی. کیا کاٹی؟ اپنی. قرآن کہتا ہے فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلی کو کاٹ لیا. اماں کہتی ہیں کہ جس نے یوسف کو دیکھا ان عورتوں نے اپنی انگلی کاٹی، میرے محبوب کو اگر دیکھ لیتی تو اپنا دل کاٹ لیتی. اللہ. بے شک بے شک. دیکھو اتنی بڑی بات میں بھی آپ لوگ کچھ نہیں بول رہے ہیں. کیا کہا؟ کہ جس نے حسن یوسف کو دیکھا اس نے انگلیاں کاٹی، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو بولو. اچھا اتنے خوبصورت ہیں تو آپ میں کا ہر آدمی کا دل کہہ رہا ہوگا کہ میرے آقا گورے رہے ہوں گے. کیسے؟ ایک دم وائٹ. کیسے؟ وائٹ. حدیث میں آتا ہے نہ کالے تھے نہ گورے تھے، بلکہ بیچ کا رنگ تھا. کیا تھا؟ جس کو ہم لوگ سانولا رنگ کہتے ہیں. جس کو ہم لوگ، اب جب اپنی بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈنے جاؤ گے تو کہو گے کہ گوری لڑکی چاہیے؟ ارے بولو نا. ارے انگریز کا رنگ چاہیے یا میرے محبوب کا رنگ چاہیے؟ نہیں بولو گے. تو میرے محبوب نہ کالے تھے نہ گورے، بلکہ کیا تھے؟ ملاحت عربی کا لفظ ہے. لکھا ہے کہ میرے محبوب ملیح تھے، اور ملیح کا مطلب ہوتا ہے سانولا رنگ. کیسا رنگ؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ رنگ اپنے یاروں کو، حضرات صحابہ کو عطا فرمایا تھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ گورا رنگ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں. تو کہتے ہیں کہ جس نے یوسف کو دیکھا اس نے انگلی کاٹا، اور جو اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنا دل کاٹ لیتی. اور آگے کا جملہ سنو، آگے جو اماں کہہ رہی ہیں وہ دیکھو. کہتی ہیں کہ جس نے حضرت یوسف کو دیکھا اس نے اپنا پور کاٹا. پور سمجھتے ہو؟ پور سمجھتے ہیں؟ یہ ایک پور، یہ دو پور، یہ تین پور، اسی کو پور کہتے ہیں نا. ہاں؟ ارے یہ جو تین جوائنٹ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پور کہتے ہیں. تو اماں کہتی ہیں کہ جس نے حسن یوسف کو دیکھا اس نے اپنے پور کاٹے، اور جس نے میرے محبوب کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے. اب بھی سبحان اللہ نہیں بولو گے تو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مولانا جمیل احمد کی زندہ باد. اب بھی اگر آپ لوگ نہ بولو گے تو ہم مودی امت شاہ کی زبان بولنے لگیں گے، یا دیدی کا کھیلا ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ ہاں؟ اتنی زور سے بول دو کہ کلکتہ تک دیدی سن لے تاکہ کچھ امید ہو جائے بیچاری کو. تو کہا کہ جس نے حسن یوسف کو دیکھا اس نے پور کاٹے، اور میرے محبوب کو جس نے دیکھا وہ پورے کٹ گئے. کوئی بدر میں کٹا، کوئی احد میں کٹا، کوئی
کوئی حنین میں کٹا، کوئی طائف میں کٹا، کوئی خندق میں کٹا، کوئی حدیبیہ میں کٹا، بچہ بھی کٹا، بڑا بھی کٹا. سمجھ رہے ہیں؟ بچہ بھی کٹا اور بڑے بھی کٹے. غزوہ بدر کے موقع پر حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، سن لو. غزوہ بدر کے موقع پر جب صحابہ اکرام کی جماعت تیار ہو رہی تھی، فوج کی صفیں لگ رہی تھی، تو پچھلی صف میں دو سر کبھی اوپر جاتا تھا، کبھی نیچے آتا تھا، کبھی اوپر جاتا تھا، کبھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہٹایا، کہا کہ ذرا سائیڈ ہو جاؤ، یہ اوپر نیچے کیوں ہو رہا ہے؟ اوپر نیچے کیوں ہو رہا ہے؟ جب سائیڈ کر کے آگے گئے تو دیکھا ایک بچہ 11 سال کا ہے اور ایک بچہ 10 سال کا ہے، اور دونوں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر پیغمبر کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے آقا میں بڑا ہوں، مجھے بھی جنگ میں لے کر کے چلو، میرا باپ شہید ہوگا، میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں، میرا باپ شہید ہوگا، میں بھی. ایک کا نام تھا معاذ اور دوسرے کا نام کیا تھا؟ کوئی مولوی نہیں بولے گا، آپ میں سے کوئی بول دو، میں آپ کو 10 روپیہ انعام دوں گا. کتنا؟ 10 روپیہ. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 10 روپیہ کوئی بات ہوئی؟ مولوی کا 10 روپیہ ہے، سوچ لو. ایک کا نام معاذ اور ایک کا نام معوذ. یہ دونوں بچے اپنے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میرے آقا میں بھی بڑا ہوں، مجھے لے کر کے چلیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ دونوں بچے ہو، عقل کے کچے ہو، طاقت کم ہے، آپ دونوں میں سے کوئی نہیں جائے گا. اللہ اکبر و کبیرہ. حدیث پاک میں آتا ہے بڑا والا معاذ اپنے بابا کے پاس بھاگ کر گیا، دوڑ کر ابا کے پاس گیا اور کہنے لگا میرے ابا جنت میں تم اکیلا جاؤ گے، مجھے بھی ساتھ لے کر چلو. حضرت معاذ کہنے لگے بابا میری تمنا یہ ہے، میرا شوق یہ ہے، میرا ارمان یہ ہے، میرا جذبہ یہ ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چل کر شہادت کی موت مروں، پھر قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ پاک تمہیں بھی بلائے گا اور مجھے بھی بلائے گا، ہم دونوں باپ بیٹا کھڑے ہو کر کہیں گے میرے اللہ ہم دونوں نے تیرے نام پر شہادت قبول کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ارمان تھا خدا کی قسم. سوچ کر کے کبھی کبھی دماغ پھٹنے کو تیار ہوتا ہے. ہمارے بچوں کو موبائل نے جہنم کے گڑھے میں لے جا کر دھکا مارا ہے. آج ہمارے بچوں کے دلوں میں یہ ذوق، یہ شوق کیوں پیدا ہوگا؟ اور بچوں کے دلوں میں چھوڑو، بڑوں کے اندر بھی آج یہ ذوق شوق باقی نہیں ہے، ورنہ یہ کھڑے ہو کر کتوں کی طرح پیشاب کرنے والے جن کا نہ کوئی دھرم نہ مذہب، وہ ہمیں ماریں گے، وہ ہمیں گالی دیں گے. تم بزدل ہو گئے، تم بزدل ہو گئے، تمہارا خون ٹھنڈا ہو گیا. باپ نے آ کر کہا میرے آقا میرے بچے کا بھی نام لکھ لو جنگ میں جانے کے لیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بچہ ہے نا. کہا نہیں ہے تو بچہ لیکن طاقت بہت ہے اس کے پاس. دیکھو اماں کا ایک جملہ سنو، میں پھر آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. کیا کہا تھا کہ یوسف کو جس نے دیکھا اس نے پور کاٹے، میرے محبوب کو جس نے دیکھا وہ
وہ پورے کٹے. اب سنو, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ذمہ داری لیتے ہو؟ کہا ہاں میں ذمہ دار ہوں. تو بڑے کا نام لکھا گیا. بڑے کا نام سرکاری فنڈ کے لیے, رسگلہ کھانے کے لیے, کس لیے؟ گردن کٹوانے کے لیے. تو بڑے کا نام لکھا گیا. وہ چھوٹا دور کھڑا ہو کر کے ایسے تماشا دیکھ رہا تھا, ایسے غور سے دیکھ رہا تھا. جب دیکھا کہ بڑے کا نام لکھ لیا گیا, وہ بھاگا ہوا آیا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہا یا رسول اللہ, آپ نے کہا تھا کہ ہم دونوں بچے ہیں, آپ نے اس کا نام کیوں لکھ لیا؟ کہا کہ وہ تم سے بڑے ہیں. وہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بڑا ضرور ہے لیکن طاقت اس سے زیادہ ہم کو ہے. طاقت اس سے زیادہ ہم کو ہے. کہا اچھا, کہاں کشتی کرا لیجئے, دونوں کا مقابلہ کروائی. اللہ اکبر و کبیرہ, میدان بھرا ہے. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, تمام صحابہ اکرام کی مقدس جماعت موجود ہے. چاروں طرف سے صحابہ کھڑے ہیں. دو شوقین مجاہد کا مقابلہ شروع ہو گیا. چھوٹے نے بڑے کے کان میں ایک جملہ آ کر کہہ دیا, اور یہ جملہ کہا, او میرے بھائی, تیرا نام تو لکھا گیا اور میرا آقا جس کا لکھ لے اسے کاٹا نہیں جاتا ہے. تیری تو بن گئی, جب کشتی ہوگی تو نیچے چلا جا, مجھے اوپر لے لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر! اللہ اکبر, مولانا جمیل احمد کی زندہ باد. تو بھی چلے گا میں بھی چلوں گا, میدان بدر میں دونوں مل کر لڑیں گے. تیری تو بگڑی بن گئی, میری گاڑی پھنسی ہے, مقابلہ ہونے والا ہے. طاقت میں تو بڑا ہے مگر بھائی مجھ پر احسان کر دے. آپ بنگال کی بیٹیوں, بنگال کی ماں, ایک بچہ ایسا پیدا کرو, رب کعبہ کی قسم پورا ملک ہندوستان بدل جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج تمہارے گود گندے ہو گئے, تمہارا دامن گندا ہو گیا. تم دودھ پلانے کے وقت کبھی بھی درود نہیں پڑھتی ہو. آؤ میری لختے جگر, میری نور نظر, میری جان سے زیادہ پیاری بیٹیوں, میری بہنوں, آؤ قسم کھا لو. پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں گے, پھر بچے کو دودھ پلائیں گے. خدا کی قسم اسی مٹی سے جنید بغدادی پیدا ہوگا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر! اللہ اکبر, جمیل احمد کی زندہ باد. یہی بنگال کی مٹی ہوگی, اور اسی مٹی سے کوئی اجمیری جنم لے گا, اسی مٹی سے کوئی عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا. اپنے دامن کو پاک کر لو, اپنی نظر کو پاک کر لو. آج چور, بدماش, گنڈے اس لیے بچے ہو رہے ہیں کہ پیٹ میں بچہ ہوتا ہے, تم ننگی تصویریں دیکھا کرتی ہو. پیٹ میں تمہارے ہم ہوتے ہیں, تم ناچ دیکھا کرتی ہو. پیٹ میں تمہارے بچے ہوتے ہیں, تم غیر مردوں سے باتیں کرتی ہو. پھر بچہ بھلا بے شرم کیوں نہ ہوگا. یقین نہیں آتا, اس گنہگار کی بات کو گڑھا ڈال لو. جب تم میں سے کسی کو بچے کی شروعات ہو, خدا کی قسم نماز کی پابندی, تہجد پڑھو, تلاوت کرو, خدا کی قسم ولی پیدا ہوگا تمہارے پیٹ سے.
اور یہ میں کہتا تو مجرم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے حمل پر، عورت کے پیٹ میں بچہ رہنے کے زمانے میں اگر اس کے پیٹ پر کسی غیر مرد کی نظر پڑ گئی تو بچہ بے شرم بے حیا پیدا ہوگا. معاذ، تیرا نمبر آ گیا، میرا نام باقی ہے. میرے بھائی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، تو ہے طاقتور، لیکن جب کشتی ہو نا تو نیچے آ جا، مجھے اوپر کر لے تاکہ ہم دونوں ساتھ ساتھ لڑیں گے. چاروں طرف سے صحابہ کھڑے ہیں. میدان بدر کی تاریخ گواہ ہے مسلمانوں. میں اگر جھوٹ بولتا ہوں حدیث اٹھاؤ دیکھو جا کر کے. چاروں طرف صحابہ، بیچ میں دو معصوم بچے کی کشتی شروع ہوئی. اور دیکھنے والا کون ہے؟ بولو نا بولو نا بولو نا. تھک گئے کیا؟ چھوڑ دوں؟ یہیں پہ ختم کروں؟ نگاہ مصطفیٰ کشتی دیکھ رہی ہے، دونوں لڑتے رہے یہاں تک کہ معاذ نیچے گر گئے. معوذ سینے پر آ کر کے بیٹھ گئے. یا رسول اللہ، میں بولا تھا نا میرا نام لکھیے. دونوں کا نام لکھ لیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ادھر دشمن کی فوج کھڑی ہے سامنے. کتنا 1000 کا لشکر، اور اس لشکر کا کمانڈر ان چیف ابو جہل. کون؟ ابو جہل. ادھر مسلمانوں کی تعداد فقط 313، اور ان 313 میں یہ دو بچے، یہ دونوں بچے. اللہ اکبر و کبیرہ. مسلمانوں کی صفیں لگ رہی ہے، سامنے کافروں کی صفیں لگی ہوئی ہے. اللہ اللہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول کہتا ہے میں نے جب اپنے دائیں طرف دیکھا ایک بچہ کھڑا ہے، بائیں طرف دیکھا دوسرا بچہ کھڑا ہے، میرے دل میں خیال آیا کوئی بڑا ہوتا تو طاقت ملتی، یہ دونوں بچے بھلا کیا کام کریں گے. حضرت عبد الرحمن ابن، اچھا مولانا آ گئے کا، ہم نے دیکھا نہیں. چلو بھائی مولانا تشریف لے آئے ہیں، اب جو باقی ہے انشاءاللہ آئندہ کبھی. یہاں سے جا کے نماز پڑھیے گا. نہیں مولانا سہراب صاحب خود ہی آپ کو فجر پڑھا دیں گے یہیں پر، گھبرائیے مت. اجازت. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی کہتا ہے دائیں طرف دیکھا بچہ کھڑا ہے، بائیں طرف دیکھا بچہ کھڑا ہے. وارے یاران مصطفیٰ، وارے صحابی رسول. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں ابھی یہ خیال میرے دل میں آیا، ادھر سے بچے نے گردن نکالی، ادھر سے چھوٹے نے گردن نکالی، دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کر لی. میری سمجھ میں کچھ نہ آیا. اشاروں میں باتیں ہو رہی ہیں، اشاروں میں باتیں تو آج بھی ہوتی ہے، اشاروں میں باتیں، مگر ہم کسی کی دنیا برباد کرنے کے لیے اشارہ بازی کرتے ہیں، وہ اپنی آخرت آباد کرنے کے لیے اشارہ کر رہے تھے. اب تمہاری مرضی ہے، جس کام کے لیے چاہو اشارہ کرو، فیصلہ اوپر ہوگا. توبہ کرو توبہ کرو، آج سے اشارہ بازی ہوگی. بولو توبہ کرو توبہ کرو.
کہتے ہیں کہ ادھر سے معاذ نے گردن نکالی، ادھر سے معوذ نے اپنی گردن نکالی، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہوا، دونوں کی باتیں ہوئی، اور ایک نے کہا کہ چچا، یوں گردن اٹھا کر کے، چچا ابو جہل کو پہچانتے ہیں آپ؟ اوف اوف، کس کو پوچھ رہا ہے؟ ارے بولو نا، آخری لمحہ گزر رہا، بہت پچھتاؤ گے۔ کس سے پوچھا؟ عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھ رہا ہے کہ چچا ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ اور یہ ابو جہل کون ہے؟ کافروں کی فوج کا کمانڈر ان چیف ہے، اور پوچھنے والا اسلامی لشکر کا سب سے چھوٹا بچہ ہے، سب سے عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ بیٹے خیریت ہے؟ کیا کرو گے ابو جہل کا پتہ کر کے؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ عبد الرحمن ابن عوف نے یہ جملہ کہا، کیوں ڈھونڈتے ہو، کیا کرو گے؟ معاذ کہنے لگا، دونوں کہنے لگا کہ قسم کھائی ہے کہ، قسم کھائی ہے کہ مر جائیں یا ماریں گے ناری کو۔ بچے کی زبان کہہ رہی ہے، حفیظ جالندری نے اسے اشعار میں پرویا، کہتا ہے کہ بچے نے کہا، او عبد الرحمن قسم کھائی ہے کہ مر جائیں یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے کہ مر جائیں یا ماریں گے ناری کو، اور سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر! اللہ اکبر، مولانا جمیل احمد کے زندہ قسم باد، کھائی ہے جمیل کہ، احمد کے زندہ باد، قسم کھائی ہے کہ مر جائیں یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ او چچا جان ابو جہل کا پتہ بتاؤ۔ یہ جملہ کہا، سامنے عرب گھوڑے پر بڑا سا گھوڑا ہے، اس پر ابو جہل بیٹھا ہوا سامنے سے چلا آ رہا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، حدیث کے اندر بالکل یہی نقشہ کھینچ کر رکھا گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں وہ جو سامنے سے ابو جہل نظر آیا، میں نے اشارہ کیا بیٹے وہ دیکھ سامنے سے آ رہا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں یہیں پہ کھڑا تھا، یہ دونوں بچہ تلوار گھسیٹتا ہوا ابو جہل تک پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چھوٹے نے بڑے سے کہا بیچ میں دوڑتے ہوئے کہ بھائی یہ تو بہت اونچے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیسے کاٹیں گے؟ تو بڑے نے معاذ نے کہا ارے پگلا کہیں کا، بالکل آسان طریقہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ تو گھوڑا کے ٹانگ پہ تلوار مار دے، وہ گرے گا، ہم اس کی گردن پہ چڑھ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان رات کو موبائل پر بات کرنے کا آئیڈیا تو سوچتے ہو کہ ابا سوئے گا تب دیکھیں گے، اماں سوئے گی تب دیکھیں گے، کبھی کبھی دین کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو۔ دوڑے ہوئے گئے، ٹانگ پہ تلوار ماری، ابو جہل گرا، فوراً حضرت معاذ اس کے سینے پر بیٹھ کر کے کہا کہ کمینے ذرا اپنی وہ زبان باہر کر جس زبان سے تو میرے محبوب کو گالی دیتا ہے۔ زبان نکالا، معاذ نے یوں پکڑا کس کے زبان کو، اور ایک صحابی کو بلایا، غالباً حضرت عباس تھے، وہ کہا کہ چچا ذرا دوڑ کر آئیے نا، ہم کو گردن کاٹنے کی پریکٹس نہیں ہے، کیسے کاٹا جاتا ہے ذرا کاٹ کے بتائیے۔ صحابی آیا، گردن کاٹا۔ تاریخ رشک کرتی ہے، فخر کرتی ہے کہ قوم کے سردار کو جس نے قتل کیا ہے
وہ مسلم قوم کا سب سے کم عمر بچہ ہے. اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے دیا جلا کے سر راہ رکھ دیا. یار زندہ صحبت باقی، بہت ساری باتیں مجھے بتانی تھی، مگر اہل علم اور میرے بات کے خطیب چونکہ اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں، اس لیے مزید کچھ دیر ان کو بیٹھانا میں گستاخی سمجھتا ہوں. اس لیے میرے بھائیوں، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی پیاس کی شدت، ملاقات کی آرزو لیے آپ کے درمیان سے رخصت ہوتا ہوں. جو کمی زیادتی مجھ سے بولنے میں ہوئی ہو، آپ کے دل کو دکھ پہنچا ہو، مجھے معاف فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.